عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس آج جو ہمارا ٹاپک ہے ریکارڈنگ نمبر 34 میں، یعنی کہ ہمارا لیکچر نمبر 34 ہے، جس میں ہم حقوق العباد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حقوق العباد کا کیا مطلب ہے، روزمرہ زندگی میں ہمیں حقوق العباد کی کون کون سی صورتوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تاکید ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا تاکید ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حقوق العباد کو پڑھیں گے۔ تو کلاس چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یہاں پہ آپ کے سامنے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خدمت خلق۔ خلق ہے، مخلوق کی سینس میں ہے، یعنی کہ مخلوق کی خدمت، ٹھیک ہے۔ تو اب مخلوق کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے حقوق پورے کر کے، ان کا حق ادا کر کے۔ کلاس اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں خدمت خلق کا جو مفہوم ہے وہ ہم سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد جو روزمرہ زندگی میں آنے والی خدمت خلق کی مختلف صورتیں ہیں اس کے متعلق جان سکیں گے، اور خدمت خلق کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ پھر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت خلق کے واقعات جان سکیں گے۔ دور حاضر کے یعنی کہ موجودہ دور کے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے جو ہم خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے، اور عملی زندگی میں ہم خدمت خلق کی جو ہے وہ صفت کو اپنا سکیں گے۔ یہ سارا ہم معلومات اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مخلوق کے حقوق میں سب سے جو پہلا حق ہے اور پہلا فرض ہے، اور شرک کے بعد جو پہلا گناہ قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سا حق ہے جو بندوں کا حق ہے، ہم اس کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ کلاس ہم سب سے پہلے اس کی فرسٹ 2.5 لائنز کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، جس میں اس کے میننگ کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب بتایا جائے گا کہ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ اب کلاس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں مختلف رشتوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، رشتہ داریوں سے، کوئی قریبی بھی ہیں، فیملی ممبرس بھی ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہیں، تو ہر ایک رشتے سے ہمارا تعلق ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر ہمیں ان کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں۔ دین اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کلاس ہم بات کریں گے کہ بندوں کے حقوق کیوں ضروری ہیں۔ جب کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو مخلوق میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی مخلوق اور اشرف المخلوقات، مخلوق میں سب سے افضل انسانوں کو قرار دیا گیا، چاہے وہ کسی بھی نسل سے، مذہب سے، زبان سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ انسان ہوں۔ تو
تو وہ اشرف المخلوقات ہیں، کس کی وجہ سے؟ شعور ہونے کی وجہ سے، عقل کی بنیاد پر۔ کلاس جب انسان کو تخلیق کرنے کے بارے میں اللہ نے سوچا تو فرشتوں نے صاف انکار کر دیا کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرا ہے اور دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انسان کو میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہوں اور میں جو وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے بہت پیار کیا، اپنے مخلوق کو ہر صورت میں معاف کیا۔ تو جی کلاس، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے کچھ حقوق بھی ادا کرنے کی تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، اور اس تلقین کو قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس صورت میں ہے، اس بنیادی بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق، اور حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب آ جاتے ہیں، ان کو ادا کرنا۔ اور حقوق العباد میں بندوں کے حقوق، جس میں والدین کے حقوق سب سے پہلے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی ہم سب سے۔ اسی طرح سے ہمارے ضرورت مندوں کی جو ہے وہ حقوق ہیں، ہمارے اساتذہ کے حقوق ہیں، ہمارے جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ تو ان سب حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ ہمیں سب کو بتا دیا ہے کہ جب تک آپ اگر کسی انسان کے ساتھ، کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہ نہیں معاف کر دیتا، تب تک میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے حقوق العباد جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہوں گے تب میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر بندوں کے حقوق وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تو میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پہ بلو باکس میں بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا کہ مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اب ہم حقوق کی فہرست کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی ہے۔ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ کس کا ہے اور کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں، اور وہ والدین کا حق ہے۔ چلیں جی کلاس، آگے چلتے ہیں۔ جی کلاس، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس حقوق کی طرف جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ضروری جس کو قرار دیا ہے۔ اس میں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ایک صورت خدمت خلق بھی ہے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنا۔ اسلام میں خدمت خلق کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلق عیال اللہ فاحب الحلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ترجمہ: ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کلاس، سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو کلاس سب سے پہلا رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت، روپیہ پیسہ زیادہ ہے تو آپ اس میں سے
رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں حکم دیا ہے، اور احسان کریں ان کے اوپر اور انصاف سے کام لیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کہتے ہیں کلاس، خاندان کو، فیملی کو۔ تو ساری جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں پر ہمیں کسی زبان، کسی نسل، کسی ذات سے بالاتر ہو کر ہم سب کو ایک خاندان کہا گیا ہے، پلس صرف ہم کس بنیاد پر کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال کے ساتھ، جو اس کے بیوی بچوں کے ساتھ، جو اس کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے اوپر حقوق العباد کس قدر جو ہے وہ اس کو ادا کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ کی عبادات آتی ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حج ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اگر اس میں سے ہم کوئی کوتاہی کر بھی لیتے ہیں تو یہ انسان کا، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بٹ اگر ہم اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی کریں گے تو وہ جب تک بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ چلیں جی کلاس نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمیں ایک اور اچھے جو ہے وہ پوائنٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند، خشکی کی پر رہنے والی، پانی میں رہنے والی۔ تو اسی طرح سے جس طرح انسانوں سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ رکھنا، اپنے معاملات میں توازن پیدا کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، درمیانہ راستہ اختیار کرنا، جس سے ہمارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، امن پسند معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے جو ہے وہ ملک کے لوگ جو ترقی کرتے ہیں، ہمارا ملک آگے بڑھتا ہے، ہم ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسانوں سے اگر حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، تاکید کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، اسی طرح سے حیوانوں سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام کس قدر جو ہے وہ ایک ایسا مذہب، عظیم مذہب ہے، عظیم جو ہے وہ ہمیں درس دیے جاتے ہیں کہ انسان تو انسان، حیوان سے بھی جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کی تاکید کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی جو ہے وہ اچھا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ چلیں جی نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ پیج نمبر ہمارا 74 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں ایک پیراگراف پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ ایک عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اس سے ایک اور واقعہ بھی ہم سامنے رکھیں گے کہ ایک تاریخی واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ ایک حیوان کی آپ کو کس حد تک جو ہے وہ دعا مل سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3321 جو ہے وہ اس سے لی گئی ہے کہ اگر ایک عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ یہ میرا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، آپ پہلے وہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس کا کام مکمل کر کے نماز ادا کی۔ ایک صحابی حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے دور ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں جانوروں کو دودھ دھونے کے لیے کوئی مرد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے جانوروں کا دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خدمت خلق کے کاموں میں دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ سب سے پہلی کلاس بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل
اسوہ حسنہ ہے جس پر ہم چل کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جو اس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، جو ہر خامی سے، ہر جو ہے برائی سے پاک تھیں، وہ شخصیت، اور جس کو اللہ کا نبی ہونے کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس قدر برتاؤ رکھا کہ اگر وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے تو ان کا دودھ، جانوروں کا دودھ دھونے کے لیے وہ وہاں پر چلے جاتے تھے۔ تو یہ ہماری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کا بہترین نمونہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سامنے آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے کس قدر بہترین نمونہ ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز جو ہے وہ شروع کر لی تھی، لیکن ایک دیہاتی وہاں پر آ گیا تھا اور کہا کہ میرا تھوڑا سا جو کام ہے وہ باقی رہ گیا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، آپ پہلے وہ کر دیں۔ یعنی کہ وہ جو دیہاتی شخص تھا اس کا کوئی ایسا کام رہ گیا تھا جو وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ وہ کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، نماز شروع کرنے والے تھے۔ تو اس قدر آپ کی جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کی بہترین مثال ہمارے سامنے ہے کہ مسجد سے نکلے اور اس کا کام مکمل کر کے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی جو ہیں وہ جن کا نام ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر سے دور ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ یہاں پر ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اور بے شک دیکھیں ان کے ایک صحابی تھے، یہ رشتہ دار بھی نہیں تھے، ان کے ایک دوست تھے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ وقت گزارتے تھے، جو ساتھ رہتے تھے، اب وہ تھے تو وہ جو ہے وہ اگر چھوٹا سا دیکھیں دودھ دھونا جانوروں کا جو ہے وہ ہمارے لیے تو ایک مرد کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر جاتے اور یہ کام کر کے ان کو دے کر آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سب انسانوں کے لیے عظیم رول ماڈل ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی جو ہے وہ اس کو عمل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، جس سے ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ ایک اچھی ترقی یافتہ اور ایک اچھی قوم کے طور پر ثابت کرے گا کہ ہم ایک اچھی قوم ہیں اور ایک اچھے مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خدمت خلق کے کاموں میں دل کھول کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کوئی کام کرتے تھے، جس طرح سے کوئی بات فرماتے تھے، تو صحابہ کرام جو تھے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل منوعاً مطلب بالکل ایز اٹ از ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور اس کو فالو کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں جی کلاس۔ آگے ہمارے پاس ہے جی لاسٹ پیراگراف کہ ہمیں ہمارے اپنے جو معاشرے میں ہم جس میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہمارے پاس ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، تو ان سب لوگوں کا یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی، پرندوں کا بھی، اور جو ہے وہ گرمیوں میں پرندوں کے لیے گھروں میں چھت پر پانی رکھنا کس قدر اہم ہے، تو گھروں میں جو ہے وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹانا کس قدر اہم ہے، یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں کلاس نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں جی کلاس لاسٹ پیراگراف ہے، ہم اس کو تفصیلاً اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدمت خلق، سب سے پہلی بات ہے کلاس کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنا رویہ کس طرح سے بہتر کرنا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ والدین کے حقوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حق حقوق العباد میں والدین کا حق ادا کرنا ہے، اور والدین کا حق ادا کر کے ہم جو ہے وہ دنیا میں ہی ہم اپنی جنت کو واجب کر سکتے ہیں، اپنے اوپر فرض کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک پر بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان کی خدمت کر کے آپ دنیا میں ہی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا لمحہ فکریہ ہے جس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں شرک کے بعد جو ہے وہ دوسرا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود
والدین کی نافرمانی رکھا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی غریب ہے، یتیم ہے، تو اس کی جو ہے وہ اپنے جیب خرچ میں سے اس کی مدد کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کی، اپنے کلاس فیلوز کی۔ اگر آپ کو کوئی پتہ ہے کہ کوئی غریب ہے بچہ تو اس کی مدد کریں۔ اسی طرح سے بیوہ خواتین ہیں جو گھروں کے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ سیلاب، زلزلے یا کسی حادثے کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، بھوکے اور پیاسے کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی محبت کے، پیار کے اور توجہ کے جو ہے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں پرندوں کے لیے یا کیا نام ہے باجرا یا کوئی آپ پانی رکھیں گھروں میں، گھروں کے چھتوں پر، تاکہ جو ہے وہ پرندوں کو بھی پانی پینے کے لیے جو ہے وہ بآسانی دستیاب ہو۔ گھر کے کاموں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے راضی ہو اور ہم ایک بہترین جو ہے وہ زندگی گزار سکیں، اور اپنے آپ کو بھی سکون میں، تسلی میں جو ہے وہ ڈالیں، اور باقی لوگوں کو بھی اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو۔ چلیں جی، اسی اچھی بات کے ساتھ کہ ہم ایک جو ہے وہ انسان تو انسان، جانور سے بھی جو ہے وہ دعا لے کر ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے ایک عظیم بادشاہ تھے سبکتگین، جو افغانستان کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایک ہرنی سے دعا لی تھی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ انہوں نے شکار کے دوران پکڑ لیا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہرنی جو ہے وہ پیچھے پیچھے ان کے آ رہی ہے، تو انہوں نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی رات کو ان کو ایک فرشتہ خواب میں جی اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے ارد گرد ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، خدمت خلق کے جذبے کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے بے شک چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو اس کو کر سکیں، اور گھر میں بھی اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور سیلاب، زلزلے یا کسی حادثے کے موقع پر بھی ہم دوسروں کی مدد کریں۔ کلاس آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے جس میں آپ نے اپنے جو ہے وہ کسی ایسے واقعے کے بارے میں لکھنا ہے جس میں آپ نے کسی کی مدد کی ہو اور پھر بعد میں آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اپنی ایکٹیویٹی کو لازمی لکھنا ہے۔ اس میں پورا واقعہ لکھنا ہے، اور اس واقعے سے آپ نے کیا محسوس کیا، کیا آپ کو فائدہ ہوا، کس طرح سے آپ کو دلی خوشی حاصل ہوئی، یہ بھی آپ نے بتانا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اوکے جی کلاس، یہ جو ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے اور بہت اچھے انسان بننا ہے۔ اوکے جی کلاس، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔